نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سلیم کے بارے میں۔ فرمایا جو دل کو زندہ کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے، کچھ اسباب ایسے ہیں، ان میں سے پہلا سبب اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے سبب جو انسان کے دل زندہ ہونے کا سبب بنتا ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر اللہ کی یاد۔ یہ ذکر کا لفظ کافی وسیع لفظ ہے اور کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے بارے میں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ہم جس ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں اس ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں، یعنی جس حالت میں ہو اللہ اللہ اللہ، ہر وقت انسان کا دل اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو۔ جیسے محب کو ہر وقت محبوب کا خیال دل میں ہوتا ہے، 24 گھنٹہ ایک لمحہ بھی وہ خیال اس کے دل سے نہیں نکلتا، ایسے مومن کے دل سے کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کا خیال دل سے نہیں نکلتا۔ ہاں، ذکر مومن کے لیے ایسے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ چنانچہ امام ابن تیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے۔ فرمایا دل کے لیے ذکر کی وہی کیفیت ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی ہوا کرتی ہے۔ مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے جب اسے پانی سے باہر نکالا جائے، تو جس طرح پانی سے نکل کے مچھلی تڑپتی ہے، اسی طرح غفلت کے ماحول میں جا کے مومن کا دل بیدار ہوتا ہے۔ جیسے مصیبت ہوتی ہے، اس کو ایسی محفل میں بیٹھ کر تڑپتا ہے اور وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل صیب میں ذکر کے 90 فائدے گنوائے۔ اس نے اپنے کتاب میں ذکر کے 90 فائدے گنوائے۔ ان 90 فائدوں میں ایک فائدہ یہ بتایا، قوت القلوب والروح، ذکر دل اور روح کی غذا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اس ذکر کی وجہ سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ جیسے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو شیطان کیسے انسان سے دور بھاگتا ہے۔ کسی جگہ پر آذان کہی جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اللہ اکبر کی آواز سن کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ یہ ذکر اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ آپ کو دوست کا فون آئے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوست نے مجھے یاد کیا۔ اسی طرح بندہ جب اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بندہ پیارا لگتا ہے کہ اس بندے نے مجھے یاد کیا۔ اور ذکر غموں سے نجات دیتا ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے دل کے ہم اور غم نکل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پریشانی کو، غم اور پریشانی ذکر کی وجہ سے انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ اسی کو تو کسی نے کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ ذکر دل کی خوشی کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں یجلب لہ
فرح، ذکر کے کرنے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، چہرہ اور دل پر نور ہوتے ہیں۔ انسان کا دل اور اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے۔ اب دیکھیں گے جو کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہروں پہ ایک تازگی آ جاتی ہے۔ ہوتے تو وہ انسان ہیں مگر جی چاہتا ہے کہ انسان ان کے چہروں کو دیکھتا ہی رہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے نور کو جلوت میں ان کے چہروں پہ سجا دیتے ہیں۔ غافل بندے کے اور ذاکر بندے کے چہروں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں تو طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جو ہوائی اڈوں پہ ان کا یعنی کہ رش ہوتا ہے اور چہروں پر کارٹون بنے ہوتے ہیں، عجیب غریب کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اچھل کودتے رہتے ہیں، ان کے چہروں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خزاں کی افسردگی نظر آئی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے چہرے کو کس انداز میں سجایا ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں کو اتنا ان میں دیکھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو بہار کی تازگی نظر آئے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے ذکر کرنے سے۔ یورثہ محبت اللہ، ذکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ اس کی مثال سنیں، ایک آدمی بیٹا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ساتھ والے نے آ کر اس کو آئس کریم کے بارے میں بتایا کہ یہ آئس کریم تو کیا ہی مزیدار ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اگر وہ تذکرہ کرے گا تو اس کے ذکر سے سننے والے بندے کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ اچھا بھائی منگاؤ، کھا لیتے ہیں، تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر کی کثرت سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ذکر کی برکت سے انسان کے دل سے گناہوں کی ظلمت مٹا دی جاتی ہے۔ ہاں، جیسا ہمارا عنوان تھا، ذکر پہلا اسباب جو دل کو منور کرتی ہے وہ ہے ذکر۔ یہ ذکر اتنا اہم ہے کہ اگر انسان باقاعدگی سے کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ ذکر کی مثال اور غافل کی مثال ایک حدیث پاک کے مطابق کمثل الحی والمیت فرمایا گیا ہے، زندہ اور مردہ کے مانند ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ہاں، ابھی ذکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی، مگر زبان سے ذکر انسان ہر وقت نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کرے گا زبان تک جائے گی، پھر زبان کو اور بھی کام ہوتے ہیں، مثلا کسی سے گفتگو کرتے ہوئے یا گفتگو کرے یا ذکر کرے، کھانا کھاتے ہوئے یا کھانا کھائے یا ذکر کرے، تو کتنے مواقع ایسے ہیں کہ زبان دوسرے کام میں مشغول ہوتی ہے اور انسان ذکر نہیں کر سکتا۔ مگر ذکر قلبی ایسا ہے کہ ہر حال میں انسان ذکر قلبی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی
دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بات چیت کرتے ہوئے بھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہوئے بھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے، ہر وقت انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ذکر کرنے والا بنا دے۔